نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین عزیز وقار، میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم، تم میں سے بہترین شخص کے متعلق بتایا کہ وہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ ظاہر ہے پہلا مرحلہ سیکھنے کا ہے، سیکھے گا تو سکھائے گا۔ اچھے طریقے سے سیکھنا قرآن مجید فرقان حمید کو، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اور دو باتیں اس میں عرض کروں گا۔ آج ہمارے اندر دو طرز کے لوگ ہیں کہ کچھ اپنے بچوں کو بہت اچھا سکھاتے ہیں، مدارس کے اندر ڈال دیتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو مدرسے کے اندر چھوڑ دیں گے تو ہمارا بچہ کہاں سے کھائے گا، یا اگر اس نے حفظ کر لیا، عالم بن گیا، تو معاشرے کے اندر اس کو ایک بڑا سٹیٹس نہیں ملے گا۔ تو لہذا ان کے دلوں کے اندر ایک تمنا بھی ہوتی ہے، تڑپ بھی ہوتی ہے، طلب بھی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ بن جائے، اس کے پاس دین کا علم آ جائے۔ لیکن رکاوٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ آج اگر ہم نے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر ڈال دیا تو ہوگا کیا کہ ہمارا بچہ مستقبل کی زندگی کے اندر ناکام ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آج تک ہم نے کسی حافظ کو، قاری کو یا کسی بھی عالم کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ان کی زندگیوں کے اندر خوشحالی ہی دیکھی۔ بہرحال دنیا کی زیادہ ریل پیل ہونا یا مال و دولت کا زیادہ ہونا، اگر اس کی تمنا ہے، اگر وہ مل جائے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، خرچ کیا جائے، اچھے طریقے سے کمایا جائے، اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے، تو کوئی وہ ممنوع نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن میرا جو موضوع ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ آیا سکول کے ساتھ بچوں کا دین کی تعلیم حاصل کرنا ممکن ہے یا نہیں، اور کتنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اور مسلم بچہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حلال و حرام اسے پتہ چلے، اور قرآن مجید فرقان حمید اچھے طریقے سے وہ پڑھ سکے، اور اگر حفظ کر سکتا ہے تو وہ اور اچھا ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہو گئی کہ حلال و حرام کا، تو اب چھوٹی جتنی اس کی زندگی بڑھتی جا رہی ہے ان مسائل سے اسے آگاہ کرنا یہ ضروری ہے، والدین کا فرض ہے۔ کل قیامت آج اگر ہم اسے نہیں بتائیں گے تو کل اگر والد مر گیا، اس کا جنازہ اسے نہیں آتا، جنازہ ہی نہیں پڑھ سکے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اگر ہم اسے دین کے متعلق آگاہی نہیں دیں گے، اسے نہیں ملے گی، بڑا ہو کے اس کا اگر اس طرف دھیان نہیں آئے گا، بڑھاپے میں آ گیا نہ آیا، کل قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ کے اندر اس سے پوچھا جائے گا تو یہ کہے گا کہ یا الہ العالمین، میرے والدین نے مجھے دنیا کا تو سارے علوم سکھا دیے تھے جن سے میں اچھا پیسہ کما سکتا تھا، لیکن تیری پہچان کے لیے ان نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ تو اس وقت محترم سامعین ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو لہذا اس وقت سے، اس سوال سے بچنے کے لیے یا اس میں کامیابی کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسے اداروں کے اندر بھیجیں، ایسے سکولوں کے اندر بھیجیں کہ جہاں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہو۔ اگر ان کے اندر نہیں بھیج سکتے، دوسرے اداروں کے اندر بھیج رہے ہیں کہ جہاں پہ صرف دنیا ہی کی تعلیم یا دین کا کوئی حصہ نہیں، تو گھروں کے اندر اہتمام کریں ان بچوں کے متعلق کہ تاکہ وہ بچے اچھے طریقے سے حلال و حرام کو سیکھ سکیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ اب وہ کب پڑھ سکیں گے؟ کہ جب ان کے اوپر ہم توجہ دیں گے۔ آج کا المیہ یہ ہے
کہ ایک ایک بکس جو ہم سکول کی ہیں وہ ایک ایک کتاب پڑھانے کے لیے ہم بچوں کو دور دور لے کر جاتے ہیں، اور ان کے جو ٹیوٹرز ہیں ان کو خوب ان کا اکرام کرتے ہیں، اچھے طریقے سے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہم یہ نہیں ڈھونڈتے کہ یہ جو قرآن ہے اس کو اچھے طریقے سے کون پڑھا سکتا ہے، اور اگر ہم وہ کوئی پڑھانے کے لیے آ رہا ہے تو اس کی خدمت ہمیں کرنی ہے نہیں کرنی، کسی کے پاس بھیج رہے ہیں اس کے متعلق بھی ہم نہیں سوچتے۔ دنیا کے معاملے میں ہم سوچ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ میتھ فلاں ٹیچر اچھی پڑھاتا ہے، اور یہاں سے اگر میرے گھر سے وہ 20-25 کلومیٹر دور رہ رہا ہے تب بھی بچے کو میں لے کے جاؤں گا، وہاں جا کے پڑھاؤں گا، فیس بھی ان کی من چاہی دوں گا تاکہ میرا بچہ اچھے نمبر کا حاصل کر سکے۔ لیکن جو میں المیہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق، کہتے ہیں پڑھ لے گا ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، پڑھ لے گا ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کے متعلق کوئی توجہ نہیں دیتے، کوئی قاری صاحب نہیں، عام کسی بندے سے پکڑ لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی دفتر کے اندر نظر آ گیا یا کہیں چلتا پھرتا نظر آ گیا، اس کو بھلے خود قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہی نہیں آتا تو اس کو ہم نے رکھ لیا، وہ کوئی اردو کے لہجے کے اندر پڑھا رہا ہے، کوئی پنجابی میں پڑھا رہا ہے، کوئی پشتو کے لہجے کے اندر، عربی لہجہ اس بیچارے کو خود بھی نہیں آتا، قواعد و تجوید جو ہے وہ اس سے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارا بچے نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہے۔ اور پھر جب خدمت کی بات آتی ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ جو میتھ کا یا سائنس کا یا ان مضامین کا ہمارے دلوں کے اندر ایک ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس بچے نے بہت زیادہ انکم لانی ہے، اس کو یہ فائدہ ہوگا دنیاوی اعتبار سے، تو اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اس کا ہم پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو اس نے صرف بس یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ چند چیزیں چھوٹی سی ان کو بھی ہم اہمیت نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بعد میں بچہ سیکھ جائے گا، اس لیے ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آیا سکول کے ساتھ بچہ حفظ کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کے کو جب آپ اچھا ٹیوٹر مہیا کریں گے، اس کے سامنے آپ اس کی نماز روزے کی اور اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کریں گے تو بچے کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا، اور والدین کو جب اس کا ادراک ہوگا تو اس کے لیے اچھے ٹیوٹر کا اہتمام کریں گے۔ اگر تو سکول کے اندر موجود ہے تو وہاں بھی بدقسمتی سے انتہائی تھوڑا وقت دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ٹیوٹر ہم کیسا لے کر آئیں، ٹیچر کیسا لے کر آئیں، تو اس کے اندر بھی ہم دھیان کریں، دیکھیں کہ ہمارے سکول والوں نے کیسا اہتمام کیا ہوا، اور پھر ہم گھروں کے اندر اہتمام کریں۔ اگر 1 گھنٹہ روزانہ ہم دیں، ہمارا بچہ سکول کا اچھا بچہ 1 گھنٹہ روزانہ دے پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کا حافظ بن جائے گا۔ تو ہم ضرور کوشش کریں کہ اپنے بچے کو آخری پارہ سورہ ملک، سورہ رحمان اور سورہ یاسین، سورہ کہف، سورہ بقرہ اور کچھ اور اس طریقے سے آیات، آیت الکرسی، یہ چیزیں اپنے بچے کو یاد کرائیں، اور کچھ ایسی آیات ہیں، صورتیں جن کا ترجمہ اسے پڑھائیں، دعاؤں کا اہتمام فرمائیں، احادیث مبارکہ اسے یاد کروائیں۔ اس کے لیے ہم اس چیز کو ضروری سمجھیں، اس کو ضروری سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم جو دنیا کا علم بچے کو دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب دین کا علم بھی حاصل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی کے اندر نورانیت آئے گی، روحانیت آئے گی، اور وہ دنیا کے ساتھ ساتھ جب دین کو بھی سیکھ رہا ہوگا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اگر ہم نے صرف ایک پہلو پہ توجہ دی تو ایک پہلو کے اوپر کامیاب ہو جائے گا، دوسرے میں ناکام ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیاوی اعتبار سے ایک بندہ اگر ناکام ہو گیا تو اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کوئی فن حاصل نہیں کر سکا، تو وہ صرف دنیا میں ناکام ہو۔ اگر وہ باقی اہتمام کرتا رہا دین کے حوالے سے، اللہ کو یاد کرتا رہا، اللہ کو اس نے پہچان لیا، تو روزی کا ذمہ تو اللہ نے لیا، اللہ کی ذات اسے روزی دے گی، تو حقیقت کے اندر وہ ناکام نہیں ہوا، کامیاب ہو گیا۔ لیکن وہ بندہ کہ جس نے دنیا بھی اچھی گزارنی ہے اور آخرت بھی اچھی گزارنی ہے، تو دونوں چیزیں اگر حاصل کر لے گا تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس چیز کو اہمیت دیں، قرآن مجید فرقان حمید کو، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بآخرین، اس کتاب کے ساتھ اللہ کریم جو ہے بہت ساروں کو اس نے بلند مقام مرتبے سے نوازا، اور بہت ساروں کو اللہ نے پستی کے اندر ڈال دیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو اب اگر اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو لکھا اس کو پڑھیں گے تب ہمارے لیے کامیابی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے، اس کے لیے بچوں کو ہم سکھائیں، اور جب پڑھنا آ جائے گا پھر عمل اس کے بعد بات کی صورت ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس کلهم هالکون الا العالمون، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن نے علم حاصل کیا۔
اب علم حاصل کرنا ضروری ہے، پہلا سٹیج کامیابی کا علم ہے، اور دوسرا ہے فرمایا کہ الناس کلهم ہالک الا العاملون، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو عمل والے ہیں۔ پہلا درجہ فرمایا علم والے، دوسرا فرمایا عمل والے، تیسرا فرمایا کہ الناس کلهم ہالکون الا المخلصون، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو اخلاص والے ہیں۔ پھر فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی عظیم خطرے کے اوپر ہیں۔ تو لہذا قرآن کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اس کے لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو کسی نہ کسی درجے کے اندر ضرور دیں، اور اگر ہم یہ گھنٹے والی ترتیب بنا لیں، 2 گھنٹے والی، 3 گھنٹے والی بنا لیں، تو تھوڑا سا ٹائم اگر دین کو دے دیں کہ تو انشاءاللہ ہمارا بچہ حافظ بن جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی اچھی تعلیم حاصل کریں، تو اس کے لیے ہم جب اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگائیں گے، اس کے اوپر ہم اپنا مال لگائیں، اپنا وقت لگائیں، اپنے بچوں کی فکر کریں، تو یقیناً انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ ہمارے بچوں کو دینی علوم سے برابر فرمائے گی۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں، اللہ کریم کی ذات ہم سب کو چیز کا ادراک نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔